مذاق اڑانے کا مطلب ہے کہ مغرب مذاق اڑائے گا. تبھی تو میں کہتا ہوں کہ میں 16 سال سے امریکہ میں رہتا ہوں, خدا کا شکر ہے میرے دل میں ابھی کوئی دھمک نہیں بیٹھی. تم مرد پر امریکہ لگا رہے تبھی تمہارے دل کے گہرے امریکہ ہی بیٹھا ہوا ہے. کلمہ کہہ دیا محمد علی محمد. مغرب والے ہنسیں گے, مغرب والے ہنسیں گے. پر نعرہ لگانا اور ہے, حقیقت تک پہنچنا اور ہے. ایک اور سلوات بھیج دیا محمد علی محمد. سیدھی جس کو بات کریں. اب میں یہاں سے آؤں اس بات کو واضح کر دوں کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ مولا کی شان میں حدیث ہے, بہت توجہ کیجیے گا. لیکن کیا ولایت کی بات واضح ہو گئی نا کہ ولایت سے ذرا آدمی ہٹا اور گیا, لیکن اس بات کو واضح کر کے پھر ولایت پہ آؤں گا کہ مولا کی شان میں آئے ہیں, مولا کے شاعر شان نہیں. میں سنگاپور سے لے کے امریکہ تک جہاں گیا لوگوں نے اس کو بتنگڑ تو بہت بنایا. بھائی میں میرے پاس آیا, میں بیٹھا ہوں, کیوں نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے مولانا صحیح جواب دیں گے تو علی کی عظمت ثابت ہو جائے. سنگاپور میں 1.5 مہینہ رہا, اتنا عورتوں نے مردوں نے اس کو پتنگڑ بنایا. میرے پاس بھیجیے, میں تو نہیں بھیجتے, گھر پہ جواب دے دوں گا. اور سمجھدار مل کر میں تو پھر اس کے بعد جب بات آگے بڑھی میں نے کہا ہر آیت نبی کے شان شان میں نہیں ہے, ہر آیت خدا کے شان شان میں نہیں, ہر آیت قرآن کو خدا کا کرنے. آپ سے بات کر رہا ہوں, صحیح, کوئی بات نہیں چھینتا, ضرور تھوڑی کروا ہے. اگر بات میں دم ہو تو آواز میں دم لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. کلمہ کہتے محمد علی. بہت توجہ سے سنیے گا. اب میں آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں. اب مجھے بہت شوق ہے, کیا یہ خدا کے شان شان ہے؟ اب جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے بہت توجہ سے پیسوں سے اکیڈمک ہو گیا ہے. میں نے سوچا بدل دوں گا, لیکن پڑھنے گئی والا تھا, لیکن تھکن میں لیکن چلو اب آ گیا تو پڑھ دیجیے. توجہ دیجیے گا. ایک آدمی ہے دیہات میں, شاید خدا کے شان شان باتیں کا نظر آئے. ایک آدمی ہے جو دیہات کے اندر اپنی زمین ہموار کرتا ہے, بیچارہ زمین ہموار کرنے کے بعد ہل جوت رہا ہے, اور ہل جوتنے کے بعد یہی لفظ استعمال ہوتا ہے, ہل چلانے کے بعد بیچارہ اس میں بیج رکھ رہا ہے, پانی دے رہا ہے, رات کو رات نہیں سمجھتا, دن کو دن نہیں سمجھتا, پانی دے رہا ہے, اس کا درخت اگ رہا ہے. رات کو جا کے اپنا بیچارہ وہ دیہاتی وہ کھیتر اس کی نگرانی کر رہا ہے کہ یہ میرا گیہوں نکلے گا اور یہ میرا گیہوں بڑا ہوگا. یہ درخت ہے نا, اسے 6 مہینہ محنت کیا, پانی ڈالا, خون پسینہ ایک کیا, دن کو دن نہیں سمجھا, رات کو رات نہیں سمجھا, اس کی کھیتی لے لائے تو کتنا خوش ہوگا. کتنی محنت لگی اس کو نا, زمین ہموار کرنا, پانی دینا, بیج لگانا, اس کا بڑھنا اور حفاظت کرنا, جانوروں سے بچانا. 6 مہینے کے بعد اس کا جب کھیتی لے لائے تو بیچارہ ایک دیہاتی انسان کتنا خوش ہوگا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ علی کو چھوڑ کے قرآن نہیں سمجھ سکتے. سنیے گا, خوش ہوگا نا, کتنی خوشی ہوتی ہے آدمی کی محنت کا پھل دیکھ کے. پروردگار کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرے. سورہ واقعہ کی آیتیں پڑھ رہا ہوں, اس کے بعد کہیے کہ خدا کے شان شان نہیں, اور اس کے بعد خدا اسے مخاطب کر کے کیا کہہ رہا ہے, انتم تزرعون ام نحن الزارعون, تم نے اگایا ہے کہ میں نے اگایا ہے. کیا بھیا یہ اچھا لگ رہا ہے. اس بیچارے سے خدا لڑ رہا ہے بیٹھ کے ایک دیہاتی سے جس کو آپ کو نہیں لگاتے. اور اس کے بعد اور آگے پانی کے لیے انتم انزلتم من المزن نحن المنزلون, جس پانی کے لیے اگا ہے میں نے اگایا ہے کہ تو نے اگایا ہے. کھیت میں لڑائی ہو رہی ہے پروردگار سے اس سے. اس کے بعد اور آگے بڑھیے, وَلَوْ جَعَلْنَاهُ جَاجًا, اگر ہم اسے کھارا بنا دیتے تو تم ہمارا کیا بگاڑ لیتے, کھیتی چل جاتی تمہاری. مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کھارا بنا تم کیا بگاڑ لیتے. کیا خدا کے شان شان ہے؟ میں مطلب سے الگ ہو گیا کام. اس لیے آج کل جو میں ایک مضمون لکھ رہا ہوں, اینگل آف تفسیر, جس کا موضوع یہ ہے کہ جب خدا نے یا بنی آدم کہا ہے کئی جگہ پر مخاطبت میں, تو ایک تفسیر کا ایک انداز یہ بھی ہو کہ جو آدمی بھی ہو, کسی مذہب کا ہو, اس کا وجدان اسے قبول کر لے, خالی ایک دائرے میں جانے. تو یہ میں ایسی پتہ تذکرہ کا تم تم نے اگایا کہ ہم نے اگایا. تم پورا واقعہ تم نے پانی بتایا نا, اللہ جلنا وہ جا کھارا بنا دیتے تو تمہارا کیا بگاڑ لیتے. شان ہے بھیا, وہ تو بتا دیجیے. ہم تو پڑھنا سمجھیے کہ یہ تو نہیں کہوں گا مذہب سے الگ, لیکن کم سے کم عقل تو ہے. ہمارے کوئی وہ تبلیغی جماعت تو ہے نہیں کہ دبا دبا کے رکھا جائے. اس کے بعد آئیے نبی کے شان شان دیکھیے. پیغمبر کے, اگر وقت ہو گیا تو اسی پر ختم کر دوں گا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بعد میں کروں گا, توجہ کیجیے گا. ابراہیم علیہ السلام دے کے قرآن کی آیتیں مسلسل پڑھو ترجمے کے ساتھ. جیسے سورج نکل گا ہاذا ربی, یہ میرا رب ہے. ہم خالی رب نے نہیں کہا کہ یہ رب ہو سکتا ہے,
ربی یہ مانے میرا تو لاپ بیٹھے ربی یہ میرا رب ہے. جیسے سورج نکلا ابراہیم نے کہا ہاضا ربی یہ میرا رب ہے. جیسے ڈوبا کہنے لگے ڈوب جائے میرا رب نہیں ہوا کرتا. پھر چاند نکلا تو کہنے لگے کہا یہ میرا رب ہے. اور جیسے چاند ڈوبا کہنے جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں ہوا کرتا. کیا ابراہیم معرض تحقیق میں تھے کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, موحد نہیں ہوئے تھے؟ کیا ابراہیم کے شاعر شانے کا جملہ کہے ابراہیم نے خود دل پر پتھر رکھ کے بڑی مشکل سے کہا ہوگا اسے, بڑی مشکل سے کہا ہوگا اسے ابراہیم. تو پھر کیا مطلب شان شان ہے؟ تو جب ان کے شان شان ہے تو مولا کے شان شان کیسے آئے ہو جائیں گے؟ وجہ ایسی نہیں. اس پروردگار کے اس کے نمائندوں کی شان ہی ہے کہ صرف فلسفی اور منطقی اور ہر جینیس کے لیے قرآن نہیں اترا ہے. قرآن جب ہر سطح کے لیے اترا ہے تو خدا یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ جو کسان اس نے کھیت میں اتنی محنت کی ہے ایسا نہ ہو کہ اس کی انا آ کے اس کی ایگو آ کے اس کو ایمان سے بگاڑ دے اور وہ یہاں کی اور وہاں کی دونوں زندگی کو خراب کر لے. اس لیے اللہ اس کی سطح کو, اس کی شان ہی یہ ہے کہ اس کی سطح سے بات کرو تاکہ اس کی آخرت بن جائے, اس کا ایمان بن جائے, اس کی زندگی بن جائے, اس کی حیات بن جائے. صلوات بھیج دیا محمد علیہ. اس خدا کی شان ہی یہ ہے کہ اس کے انداز سے بات کرے. اس میں خاص فلسفے اور منطقی کے لیے نہیں آیا ہے قرآن میں. ابراہیم نے یہی کہا یہ کلمہ کفر ہے نہ بھائی یہ میرا رب ہے. ابراہیم کہیں گے جو خدا کے ماننے والے ہیں لیکن دل پر پتھر رکھ کے کہا اس لیے کہ اس سطح کے لوگوں کو سمجھانا ہے جو چاند کے ذریعے سے خدا کو جاننا چاہتے ہیں, جو سورج کے ذریعے سے خدا کو جاننا چاہتے ہیں. اب چونکہ ولایت علی ابن ابی طالب سب کچھ ہے اس لیے کبھی کبھی گرا کے بتایا گیا, گھر میں اٹھا کے بتایا گیا تاکہ ہر سطح تک علی کی ولایت پہنچ جائے. صلوات دے محمد علیہ نہیں کہا ہر سطح تک علی کی ولایت پہنچ جائے. کا نبوت کا امامت تو ذکر رہے نا کہ علی کی ولایت سب کچھ ہے بھائی. پیغمبر فرما رہے ہیں, خطبہ ہے پیغمبر کا کہ بھائی میں یہ اعلان نہیں کرتا. دیکھیے پیغمبر کے شان نشان کی آیت ہے, عید غدیر کی آیت, میں پیغمبر کے شان نشان نہیں مانتا. اس طریقے سے پیغمبر اعلان نہیں کرنا چاہتے. آخر میں جملہ سنیے کیونکہ آپ توجہ سن رہے ہیں. یستا میں کیا کروں, پورا خطبے میں درد اتنا ہے. میں ہر سال جب اس کو پڑھتا ہوں تو علی کی عظمت کا اندازہ اتنا نہیں ہوتا. اتنا رسول کیا ہر سال غدیر میں رونا منع ہے. جب کے پہلے بیٹھے منع کیا غدیر کے دن نا, لیکن مجھے سرکار کی عظمت پر رونا. سنیں جملہ پیغمبر کیا فرماتے ہیں, یستعفی میں تو ریزائن کرنا چاہ رہا کہ مجھ سے ریزگنیشن لے لیں لیکن یہ ذمہ داری کسی اور کو لے دی جائے. یہ اعلان میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اس کے بعد پیغمبر یہ فرماتے ہیں بھائی میں نے کہا جو علی کا ماننے وہ کہا کہ اب مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ نہ دفع ہونے والا عذاب مجھ پر نازل ہو جائے. یہ خطبہ غدیر کی فکر ہے, اس لیے اعلان کر رہا ہوں. تو یہ باتیں دوستوں کی ہیں یہ جلنے والوں کیا دشمنوں؟ کم سے کم عقل تو آدمی رکھتا ہے بھائی. پیغمبر کیوں نہیں اعلان کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے میں نے خدا سے بار بار کہا کہ ذمہ داری کسی اور کو دے دے. یہ استعفی میں اس سے مستعفی ہونا چاہ ریزائن کرنا چاہ رہا تھا لیکن کیا کروں, خدا بھی کہہ رہا ہوگا بار بار کہ ایسا کہاں سے لائے کہ تجھ سا کہے جیسے. صلوات دے محمد علیہ. اور جو اس لیے ہماری سب سے پہلی کتاب ہے 4 سال سے پڑھ رہا ہوں, سب سے پہلی کتاب ہے عقل والجہل اصول کافی. یہ کا مطلب اور اللہ کے لہجہ بھی بدل گیا, یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. یہ بھائی کس سے باتیں کی جاتی؟ ادھر تو علی کے ولایت کا اعلان آتا اور پیغمبر کچھ ہو کے آگے بڑھتے. خدا کے علاوہ علی کو چاہنے والا پیغمبر سے بڑا کوئی ہے دوستو؟ تھوڑی نہ میں نے بس سرکار کی عظمت پہ ہوتا ہوں. عید غدیر جب خطبہ پڑھتا ہوں چونکہ پیغمبر رحمت للعالمین بن کے آئے تھے, رحیم بن کے نہیں آئے تھے. پرسنالٹی خدا کی تھی, کوالٹی یہ تھے. صلوات دے محمد علیہ وسلم. رحیم بن کے نہیں آئے کہ وما ارسلناک الا رحمت, تم میرے رحمت بنے ہوئے زمین پر. تو یہ دیکھ رہے تھے کہ اب تک جو 23 سال تک یا 22 سال تک اعلان کیا ہے اس میں اگر قسم مطر کی, اس میں ہیریٹیٹ ہوئے, اس میں کچھ ہوا اگر ادھر ادھر تو یہ معاف ہو سکتے ہیں. لیکن جتنا دیر گزر جائے, میں بہت ہوتا ہوں یہ غریب میں جب خطبہ پڑھتا ہوں, جتنی زمین ہموار ہو جائے اس سے کہ اس کے انکار کے بعد جہنم سے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکی. اور مان جائے میرا تلوار بھیج دیا محمد اللہ اس لیے داخل ہو رہی تھی اتنی دیر تک.
سب چیز کا پروردگار، اب میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ خدا نے مجبور بننا چاہ رہا تھا جتنی دیر ہو جائے، جتنا زمین ہموار ہو جائے، جتنے لوگ جنت میں آ سکے وہ آ سکے، یہ اب خدا کی مرضی ہے۔ تو اس کے بعد پیغمبر نے بھی کہا کہ جب تو نے مجھے اپنی رحمت بنا کے بھیجا ہے تو خدا پیسے بدلتا بھی ہے نا، ہماری کیا ہے بہت سے موضوع ہے خدا اپنی اب طرف ہے، جب تو نے مجھے اپنی رحمت بنا کے بھیجا تھا تب لمٹ بھی میں کھینچوں گا، اب اس کے بعد تجھے بھی رحم کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ تو اس لیے پیغمبر نے بھی اسی لہجے میں محبت پہ جواب دیا، اللہم وعلمن والا وعلمن آلا وانصر من نصرہ، اسی کو دوست رکھنا جو اسے دوست رکھے، اسی کو دشمن رکھنا جو اسے دشمن رکھے، اسے دلیل رکھنا جو اسے گرانے کی کوشش کرے، اس کی مدد کرنا جو اس کی مدد کرے۔ صلوات بھیج دیا محمد علیہ وسلم کہ میں نے رحمت کی آخری حد تمام کر دی۔ پیغمبر کی شان نشان ہے وہ اللہ رحیم، اس کا نبی رحیم، اس کا امام وہی دل رکھنے والا۔ تو وہ دیکھ رہا ہے اس بندوں کو کسی نہ کسی طرح اس روئے زمین میں جتنے لوگ ہیں ان کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لانا ہے۔ ایک اور صلوات دے دیا محمد علیہ وسلم، بات آگے بڑھ جائے تو غور کیجیے آپ، یہ ہے ولایت، ہے نا کہ ولایت علی ابن ابی طالب پہ سب منحصر ہے کہ ان کو وہاں سے، اسی لیے پیغمبر فرما رہے ہیں علی مال قرآن میں علی مال علی کعبے کو دیکھ رہے ہیں، بالک علی کو دیکھا، اس کے بعد پیغمبر فرما رہے ہیں کتب اربعہ میں ہمارے یہاں ہے یا علی اس نے جمعہ کا خیال رکھنا، ایسا نہ چاہے ایک وقت کی روزی بیچنی پڑے، یا علی نماز شب نہ بھولنا، یا علی مسواک کے لیے ایسا لگتا ہے کہ یہ واجب ہونے والی ہے، یا علی پڑوسی کے لیے ایسا ہونے والی، کیا مطلب یہ علی کو سکھا رہے تھے، کیا علی کو تعلیم دے رہے تھے؟ نہیں، جو مسواک کر کے اسلام سیکھنا چاہتا ہے وہاں بھی علی پہنچ جائے، جو نماز سے نہیں چاہتا ہے وہاں بھی علی پہنچ جائے، جو کعبے کے پاس آتا ہے وہاں بھی علی کی ولایت پہنچ جائے، جو قرآن کے ذریعے آتا ہے وہاں بھی علی کی ولایت پہنچ جائے، کسی طریقے سے کچھ ہو جائے علی کی ولایت حد تک پہنچا دو، اس لیے یہی ماحصل حیات ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ اب سنیے الہباد کے لیے پڑھ رہا ہوں، اسی لیے ولایت سب کچھ ہے، توجہ دیجیے گا۔ آج کل یہ باتیں کہیں بھائی نماز روزے کے مخالف تھوڑی نہ ہو باللہ، کیا مولا علی کی جو سب سے زیادہ پسند کا کام ہے وہ کیا مولا کا مانگنے والا نہیں کرے گا؟ مولا کے فضائل کی سب سے بڑی کتاب جو اللہ مجلسی نے تھوڑی لکھی ہے، پروردگار نے لکھی جس کا نام قرآن ہے، اسے کیا علی کا چاہنے والا نہیں پڑے گا؟ آپ توجہ فرمائیے روزہ، لیکن یہ طریقہ غلط ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے اخبار میں لکھنؤ کے پڑھا، وہ امریکہ بیٹھ کے صحافت پڑھتا ہوں خبر نامے، اس میں ایک صاحب نے لکھا، دیکھیے ایک بہت بس ختم کرنے والا ہوں، بہت باریکی سے آپ کے ذہن کو کیا جا رہا ہے، لکھا ہمدردی دیکھیے آپ، مولا روزہ نہ چھوڑیے، اپنے لوگ تھے کوئی، روزہ نہ چھوڑیے، اس لیے کہ علی کے جب سر پہ ضربت لگی تب بھی علی نے روزہ نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا جب ابن ملجم نے علی کو مارا تب بھی روزہ نہیں چھوڑا۔ یہ ذہن میں رہے کہ خارجی انہیں کہتے ہیں جن کے نزدیک عمل عقیدہ ہے، ہمارے کیا عقیدہ عمل الگ الگ، ان کی کیا عملی عقیدہ ہے۔ اور جب علی کو مارا تھا تو ہرے رام کہہ کے نہیں تلوار چلائی تھی، ہرے کرشن کہہ کے تلوار نہیں چلائی تھی، اس نے یہ کہا تھا یا علی لا حکم الا للہ لا لکا، حکومت صرف اللہ کے لیے ہے تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو وہ روزے نہ رکھ پاؤ جو علی کے چھوڑ کے اپنے ملزم کی طرف جا رہے ہوں۔ اور جو قدامہ تھی نا جس کی محبت میں قتل کیا تھا، وہ اعتکاف کے نام پہ بیٹھ کے آپریشن کو واچ کر رہی تھی، ادھر اعتکاف تھا ادھر روزہ تھا۔ تو علی کی ایسی ایسی باتیں اس طریقے سے روزہ نہ رکھواؤ، بلکہ ان روزوں سے بچاؤ جو اپنے ملزم کی طرف لے جائے، عورتوں کو قدامہ کی طرف لے جائے۔ صلوات دے دیا محمد۔ ایسی بات سنیے، 35 منٹ میں غور کیجیے، روزہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی دن میں پورے روزہ رکھ کے کاٹ دے، راتوں کو نمازیں پڑھ کے کاٹ دے، عبادت پہ گزار دے اور پورے سال روزہ رکھے، حدیث کا زور دیکھیں ایسی کتنی حدیثیں ہیں، کتنی حدیثیں ہماری کتابوں کے اندر۔ اور اس کے بعد یا علی غور کیجیے، اور ابو قبیس کے برابر سب سے بڑا پہاڑ ہے، سونا راہ خدا میں خیرات کر دے، توجہ کیجیے گا، سونا راہ خدا میں خیرات کر دے، اور یا علی صفا اور مروہ کے درمیان میں صحیح کرتا ہوا، حدیث کا زور دیکھیے گا، بس گردن سے قتل کرنا سب سے بڑی درد کی بات ہوتی ہے،
پس گردن سے راہ خدا میں ظاہراً شہید کر دیا جائے، اور 70 حج یا 100 حج مولانا فارغ کے ساتھ نہیں، 70 حج میرے ساتھ کرے، میرے ساتھ کرے۔ یعنی اگر تمہاری محبت نہیں ہے تو جنت کی بو نہیں سونگ سکتا۔ سرکار آپ نے اچھا کیا کہ میرے ساتھ کہہ دیا، غدیر میں انکار کرنے والے تو الگ ہو گئے۔ صلوات علی محمد علیہ محمد۔ صلوات علی محمد علیہ۔ اب وہی بات میں کہنے جا رہا ہوں، روزہ اصل میں اتنا بڑا بلڈوزر، آپ آخری چیپٹر ہے تقریر کا، اتنا بڑا بلڈوزر مخالف علی لے کے آتے ہیں کہ آدمی گھبرا جائے، اتنے پٹاخے چھوٹتے ہیں اس کے اندر۔ مولا کے دور میں ایسا تاریخ تھی؟ تو میں نے کہا مولا کے دور میں لفظ ولایت فقیہ تھا؟ یہ نہیں، کوئی مخالفت نہیں، جو سوال کرے گا اسے جواب دوں۔ ایک آدمی مجھ سے کہا کہ آپ مظہری کی کیوں تعریف کرتے ہیں؟ میں نے کہا آیت اللہ مطہری اس وقت کے بہت بڑے عالم ہیں، سن لیجیے آپ کہ وہ کسی کی مخالفت نہیں ہے، میں خود ولایت فقیہ بڑا پرانا معتقد ہوں، ابھی اس کو ظاہر نہیں کرنا، میں صفائی دیتا نہ ہوتا۔ غور کیجیے، لکھا کہ نصیری کی آپ تعریف کرتے ہیں، مشرک کی تعریف کرتے ہیں۔ میں آیت اللہ مطہری جو اس وقت بڑے آیت اللہ ہیں اور بڑے بڑے فلاسفر کہلاتے ہیں اور حیدر کی کتابیں اچھی ہیں، اپنی کتابیں 3 پیج گاندھی کی تعریف کیا ہے، 3 پیج گاندھی کی تعریف کیا ہے کہ وہ آزادی کو سے طریقہ، یہاں تک کہ غالباً مجھے یاد آ رہا ہے، میں احتیاط سے پڑھتا ہوں، یہ لکھا ہے اس نے رہن سہن میں تربیہ اختیار کیا تھا۔ اما آزادی مشترک ہو جائے تو آیت اللہ گاندھی کی تعریف کرتا ہے، علی کی محبت مشترک ہو جائے تو نصیری کی تعریف نہیں کر سکتے۔ تو سچا بیٹھے ہوئے، صلوات علی محمد علیہ محمد۔ کی بات ہے بھائی، یا پھینک دے اتار کے شیشے کا پیران، یا پتھروں سے سوچ سمجھ کر ملا کرو۔ جواب سوال کریں گے، میں جواب دے رہا ہوں آپ کو سامنے، آپ کو حلی لفظی دینے کے مقابلے میں سیدھے سیدھے جواب دے رہا ہوں آپ کو، اس میں کون سی بات؟ اس سے بڑے اللہ نے گاندھی کی پورے قصیدہ پڑھا تو علی کی محبت مشترک بنتا طریقے سے پوچھتے بات ایسی کتنی لگی۔ صلاح دے جاؤں گا، میری بہت اہم موضوع ہے، 2 موضوع پر بات تمام کروں گا کہ یہ جو تقدس کا چولہا ہوتا ہے نا، یہ بہت ڈینجر ہوتا ہے، یہ بہت ڈینجر ہوتا ہے۔ اب اس کو میں اس لیے کہ ہر نبی اور امام کے آنے کا مقصد تھا یخرجہم من الظلمات الی النور، لوگوں کو اندھیرے سے نکال کے نورانی کی طرف لانا، اور تاغوت کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو روشنی سے ہٹا کے اندھیرے کی طرف لانا۔ اب نا علی نے کیسے ذہنوں کو بیدار کیا ہے، غور کیجیے گا کہ علی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے علاوہ کوئی خیبر نہیں فتح کر سکتا، ہو سکتا ہے جعفر تیار فتح کر لیتے، ہو سکتا ہے حمزہ ہوتا تو فتح کر لیتے، کون سی بات مولا علی کبھی کھلے کفر کے مقابلے میں علی کیسے عقلیں بیدار کی جا رہی ہیں، ہوشیار رہیے، اپنے عقلوں کو کھولیے، کسی تقدس بنائیے، کیسے عقلیں۔ علی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کلے کفر کے میں نہ ہوتا تو عمر ابن عبد المطلب کو قتل کرنے والا کوئی نہیں تھا، کسی جنگ میں نہیں تھا۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اب آپ سے پوچھ رہا ہوں، ایک آدمی رات بھر عبادت کرے، دن بھر روزہ رکھے، مئی جون میں الگ کی گرمی میں، لمبی سی داڑھی بھی ہو، آنکھوں میں ہلکے پڑے ہو، پیاس کے مارے برا حال ہو، روز دیکھ رہے ہیں آپ کے آدمی روز نماز پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، گرمی اتنی ہے کہ پیاس کے مارے ہم لوگ 2 گھنٹہ نہیں دے پاتے، اور وہ بیچارہ اس طریقے سے آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے، داڑھی اس کی یہاں تک ہے، تاج پر تلاوت میں گزارتا ہے۔ میں کہوں آپ سے یہ بڑا ذلیل آدمی، ایک تھپڑ مار کے آئیے اس کو، تو افطار کرتے وقت مارے نہیں، آپ اچھے ڈاکو اور اچھے مافیا کے ہاتھ کام جائیں گے، اسے مارتے ہیں، کام جائیں گے نا۔ لیکن علی ابن ابی طالب نے خیبر میں یہ نہیں کہا کہ میرے علاوہ کوئی خیبر نہیں فتح کر سکتا، میرے علاوہ کوئی خندق فتح نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب 10,000 خارجیوں کو مارا جو نماز پڑھ رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے، تو فخر سے تلوار نکال کے کہا میرے علاوہ مخلوق خدا میں کسی میں دم نہیں تھا کہ ان پہ تلوار اٹھانے کی ہمت کر سکتا۔ صلوات بھیجنا محمد علیہ میرے علاوہ، اس لیے کہ اتنا بڑا چولہا لے کے آئے تھے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لا حکم الا للہ لا حکم الا، اس طرح کہ میرے علاوہ کسی میں دم نہیں تھا۔ تو علی اپنوں کو بیدار کرتے ہیں، علی کو مانتے ہو تو اپنوں کو بیدار، آپ کو بیوقوف نہ بنو کسی سے۔ صلوات بھیجنا محمد علیہ محمد۔ ارے بھائی جب جنگ ہوئی تو صبح بھی ہوئی ہوگی، شام بھی ہوئی ہوگی، دوپہر بھی ہوگی، کوئی روزہ رکھ رہا ہوگا، کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا، کوئی افطار کر رہا ہوگا، کچھ نہیں، ولایت کو نہیں مانتے، ولایت کو نہیں مانتے، میری ولایت کو نہیں مانتے، میری ولایت کو نہیں مانتے، یعنی مجھے نہیں مانتے،
اور اسی سے الگ ہوئے. پھر چلاؤ یار وہ قرآن ہے ادھر. ارے جب ولی مطلق مان لیا وہ میں تک ہو جائے تو میں دیکھیے ملی جیسے نے سنا کہ فیونرل ہوم کے باہر لوگ بیٹھے میت کا انتظار کرتے ہیں. چلو بات میری محمد اور اسی لیے ہارون مکی آپ کو مانتے ہیں تلوار اٹھائیے. امام کے زمانے میں کھڑا واقعہ سنا ہے نا, مقدر کرو مقصود کر رہا تاکہ ولایت پا لو. تلوار اٹھائیے تلوار اٹھائیے تلوار. آپ سے دیکھنا چاہتے ہیں ولایت کون مانتا ہے؟ ہارون مکی ہے. روز آپ سنتے ہیں ہارون مکی تندور میں کود جاؤ, یہ نہیں کہتے کہ جل جاؤں گا. آپ مرنے کا حکم دے رہے ہیں, خود خوشی منائے کچھ نہیں کہا اور کود گئے. ولایت کا مطلب یہ ہے. اور جب اندر گئے تو زندہ نکلے. جو ولایت کو مان لیتا ہے نا اس کو نقصان نظر آتا ہے, نتیجے میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. صلوات دے دیا محمد اور ولایت اصل اصول ہے. پوری کتاب ہے مصباح الہدایہ اللہ میں کس کے اوپر اور اسے جاننا نہیں چاہتا. عزیزان گرامی اس لیے علی ولی اللہ کہا جاتا ہے. جز ہے کہ نہیں ہے اس کے مطلب ہی نہیں ہے. جز ہوگا کیسے؟ جز نہیں, میں مخلف ہوں تو کیسے جز کہہ دوں گا؟ جیسے آپ لوگ تشہد پہ علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں. ارے بھائی بہت سے لوگ نکلا ہے آج سے, یہ کون سی بات ہے؟ تم نے ولی مان لیا جیسے ولی کہے ویسے نماز پڑھو. اور جب تم نے ولی مانا اگر نماز علی ولی اللہ تشہد میں کہا تو نماز فروع دین, کلمہ اصول دین, اصول دین ٹوٹ جائے گا, فروع دین کی پھر کیا حاصل ہوگا؟ صلوات دے دیا محمد علیہ محمد. ٹھیک ہے جی ولایت ہے. اس لیے مادان کا جو ان کی تکلیف کرتا ہے جو سمجھتے ہیں ادھر نہیں جانا چاہتا. اس کی میں تکلیف کرتا ہوں میں جز کیسے سمجھ لوں؟ میں جز سمجھ کے کہہ نہیں سکتا, میں مخلف ہوں نا. لیکن دنیا میں ایک رواج ہے, یہاں بھی ہوگا, امریکہ لندن میں بہت رواج ہے. کوئی یہ بھی ہمارے ساتھ امریکہ میں دیکھا وہاں کے کوئی گاڑی کسی کو باہر مار کے چلا جاتا ہے نا, ایک آدمی کھڑکی سے آواز کر دیکھ رہا ہے, مطلب کوئی کھڑا ہوا ہے وہ مار کے چلا گیا تو وہ جلدی سے نمبر نوٹ کر لیتا ہے. ہٹ اینڈ رن کہتے ہیں نا اسے. نمبر نوٹ کر کے جب وہ مالک آتا ہے اور وہ جو مار کے تمہاری گاڑی گیا ہے نا اس کو میں نے دیکھا ہے, میں کورٹ پہ گواہی دوں گا. اور جب کورٹ پہ گواہی دینے جاتا ہے تو یہ اس سے نہیں کہا جاتا کہ تم شیعہ ہو اس لیے گواہی نہیں دو گے, مسلمان اس لیے گواہی مظلوم بھی دی جاتی ہے. جو علی کو مظلوم سمجھتا ہے وہ علی کے ولایت کی گواہی دیتا ہے. تو اگر ہم جز نہیں سمجھتے تو زبردستی اتحاد کے نام پر ہٹانے والوں کے ساتھ بھی نہیں ہے. صلوات دے دیا محمد علیہ محمد. ایک اور صلوات دے دیا محمد. بخش ایک بات اور, یہ ولایت کرتے ہیں. اب سنیے دوسرا, مجھے میں نے کہا نا ایسے پٹاخے چھوڑ جاتے ہیں کہ آپ ایک لفظ ہوتا ہے دیہات کا شہر کہ آپ کو اندیا جائے, یہ لفظ سنا ہے کہ نہیں؟ بس آؤ مولانا کو درد نہیں تھا تو وہ چوتھے امام نے یہ کیا تھا. عورتیں اتنی بے غیرت ہو گئی ہیں امریکہ لندن کے اندر کہ کہتی ہیں میں مہینہ آ رہا ہے ہم تو حاضری کھائیں گے. میں مجبوراً دوہرا رہا ہوں. میں نے کہا اما جنسیات کے مسائل قرآن نے بھی کھل کے بیان کیے ہیں. حیا نصف الایمان ہے. تم نے مولا کی نظر کو چھوڑا, تمہاری غیرت ختم ہو گئی. چلوا دے دیا محمد علیہ محمد نے تاکہ آپ سمجھیں کہ دنیا کا حالات کیا ہے, کیسے کیسے لوگ نکلے. آپ سنیے آپ کو دوسری بات اور اس کے بعد بات تمام. میں انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر ہی ختم کر دوں گا. دوسرا ایک لفظ آپ مل جل کے بزرگوں سے بھی گزارش ہے, ایک ذرا مل جل کے صلوات بھیجیں محمد علیہ. دیکھیے تھوڑی سی زائد باتیں آ جاتی ہیں. اکثر لوگ مرثیے کے بعد مجلس میں آتے ہیں, اکثر لوگ اچھا نہیں لگتا ہے تو میں ان سے ایک جملہ کہتا ہوں. میرا یہ اپنا جملہ ہے حدیث قرآن میں, جس سے محبت ہوتی ہے نا اس سے فالتو بات کرنے میں مزہ آتا ہے. بلکہ اس سے الٹ کے میں کہتا ہوں جس سے بیکار باتیں کرنے میں مزہ ہے مجھے اسی سے محبت پیدا ہو. ہاں ہے نا, میں نے نفسیات لو ورنہ آدمی سوچتا ہے بس کام کی بات کرو کھسک کرو بات تو نہیں دیتے. ایک سلوات دے دیا مجھے کوئی ادھر ادھر کی بات ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ اپنی حضرت افزائی کی ہر بات دیکھیے کلیئر ہے, صاف ہے. کیونکہ میں نے اتنی بات کہی ہو سکتا ہے شک میں, کیونکہ میں امریکہ میں رہتا ہوں. وہاں پر پورا ایرانی جو اپنے کو ایرانی حکومت کا حامی کہتے ہیں
ان علماء نے بالکل کلیئر صاف رسوم اضافے کو نہیں مانا، علم تعبد تھا، اور کبھی کبھی پولیٹیکل اعتبار سے اٹھانے میں لگتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ اگر نہیں اٹھاتے تو کوئی اس میں وہ شیعہ تو نہیں کبھی شیعہ سے ہٹ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر میں تنجید کمال جناب توحید عذاب ہو سکتا ہے آپ کا انتخاب، لیکن کھل کے آ کے بیٹھ جائیے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ آپ کا نظریہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ منافقت ہے مولائیوں کو الو اور بیوقوف نہ بنائے۔ سلام علیکم محمد علیہ، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے توحید عذاب۔ میں اس کی مثال بھی بہت سی دیتا ہوں، انسان اسے اب مولا کی توہین سمجھ جائے تو کیسے کر لے گا؟ اس میں کوئی ارکان تو نہیں معین ہے نا۔ ایک اور سلام علیکم محمد علیہ۔ اس لیے آپ جو بات کہیں وہ ذرا اور اکیڈمک ہے۔ دوسرا مغالطہ یہ ہے کہ منبر سے امر بالمعروف اور اب بات کروں گا آپ کے یہاں، آپ بھی پرابلم امر بالمعروف اور نہیں منکر ہونا چاہیے، ہونا چاہیے ضروری ہے۔ قوم میں گڑبڑی عالم کے علاوہ کون کرتا ہوں؟ میں نے کہا نا عالم کی بات عوام کی بات ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن صرف امر بالمعروف اور صرف نہیں منکر ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اور چال آپ دیکھیے گا اس کے اندر، چونکہ اتنا بڑا دھماکہ لایا جاتا ہے کہ میں بھی اس کو 2-3-4 سال تک سوچتا رہا کیا بھائی ہم یا حسین کہتے ہیں، مولا کا نام لیتے ہیں، اور مولا کیا فرما رہے ہیں مدینے سے نکلتے وقت؟ انما خرجت لاصلاح امت جدی، ایک لفظ آخری بات، اس کے بعد 5 منٹ کے مسائل۔ انما خرجت لاصلاح امت جدی، انما کے معنی بس اور بس، انما عید اللہ والا، بس اور بس میں صرف اس لیے مدینے سے نکل رہا ہوں، میں نکل رہا ہوں، مطلب نکل رہا ہوں اس لیے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں، والآمر بالمعروف وانہا عن المنکر، ان کو امر بالمعروف کروں اور منکر سے انہیں روکوں۔ بات طے ہو گئی نا۔ اب آپ نے جب نے کہا کیونکہ آپ نے بچپن میں تو یہی پڑھا نا، اول نماز دوسرے روزہ ساتویں امر بالمعروف، برائی سے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، نہیں منکر۔ اب وہی دماغ میں ہے جب مولا نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے، دیکھیے گا مغالطہ، دیکھیے گا کس طریقے سے جھانکا دیا جاتا ہے۔ یہ لفظ میں نہیں استعمال کریں لیکن یہی لفظ غور کیجیے۔ اب ہم بھی اس کو بہت میں بھی سوچتا رہا 2-3 سال تک پروسیس میں رہتی دماغ میں آدمی کے، اور اس کے بعد دیکھیے ایک بات تو ثابت ہو گئی نا کہ جب آپ نے کہا میں اصلاح امت جد کے لیے نکل رہا ہوں، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ خیبر کی طرح یہودیوں سے مقابلہ نہیں، مقابلے کی طرح عیسائیوں سے مقابلہ نہیں، خندق کے طریقے سے کفار مشرکین سے مقابلہ نہیں۔ اب صرف یہ ہے کہ امت جد راہ سے ہٹ گئی ہے، اسے راستے پر لانا ہے امر بالمعروف کر کے اور نیک منکر کر کے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نکلے کب تھے؟ بہت تھوڑی آخری بات ہے تو آپ کی زحمت تمام ہے، نکلے کب تھے؟ 28 رجب کو آئے، شہادت کے کس دن ہوئی؟ 10 محرم، شعبان، رمضان، شوال کی قدری، مانی 5 مہینہ ہوا۔ اب اگر امر بالمعروف کرنا ہے تو 5 مہینے تھے نا امام کے پاس، تو جیسے امام نے کیا، جیسا ان کا خطبہ تھا ویسے کرنا چاہیے نا، کیا اپنی طرف سے طریقہ ایجاد کرو گے؟ بہت طرح سے بہت ہزار کو لے کے آ رہا ہوں، جیسے امام نے کہی اپنا طریقہ ایجاد کرو گے۔ اب ان کے خطبے دیکھو، ان کے بیانات دیکھو، اور عصر عاشورہ کے بعد آپ کے لیے حیثیت کیا بنے گا؟ اور انشاءاللہ کیا بنے گا؟ اپنا طے کریں گے یا چوتھے امام کا خطبہ یا ثانیہ دائرہ کا خطبہ؟ یہ کہیں گے ایک لفظ ہے کہ استعمال کرنے پولیٹیکل بات کرو، اب کرنا ہے تو ویسے ہی کرو جیسے خود امام نے کیا تھا۔ تو پہلے اس کے معنی تو سمجھ لیں کہ امر بالمعروف کہتے کسے ہیں، نہیں منکر کہتے کسے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ معروف کے معنی برائی کے نہیں ہوتے، معروف ہے تعارف سے، معرفت سے، پہچاننا، اس کا برائی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہوتا ہو تو امر بالمعروف یعنی کوئی آدمی سامنے کی چیز کو نہ مانے، ہمیں پانی برس رہا ہے کھڑکی کھلی نہیں دیکھ رہے ہو، یعنی جو چیز پہچانی ہوئی ہو اگر اس کا انکار کرے تو کہا جائے میں یہ کیا کر رہے ہو، پاگل ہو رہے ہو کیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو پہچانی ہوئی چیز کا انکار کرے تب برائی کا وہاں کیا مطلب؟ بہت آخری بات آگے مقدس دور ہو جائے آپ کا۔
اور منکر کے معنی ہوتے ہیں، دیکھیں گناہ وغیرہ، نماز، پاک، یہ سب تو ترکی ارکی فارسی کے لفظ ہے جو غلبے کی وجہ سے آگے، شریعت تو لفظ نہیں نا، شریعت میں صلاح ہے یہ. تو قرآن مجید نے 17 الفاظ اپنی نافرمانی کے لیے استعمال کیے. اللہ نے اپنی نافرمانی کے 17 الفاظ استعمال کیے. مثلا جرم، مثلا الف سے میم اسم مانے گناہ، مثلا فحش، سمجھ رہے ہیں نا، اسی میں اور سب کے الگ الگ معنی ہے نا. شراب کے لیے الگ 17 الفاظ قرآن نے استعمال کیے اپنی خدا نے اپنی نافرمانی کے لیے. اس نے منکر کی. منکر اسے کہتے ہیں جس کا انکار کرے ہر عقل مند آدمی، ہر آدمی انکار کرے. اور ایک معنی کے معنی جسے پہچانتے رہو معرفت نکرا. انکار یعنی غیر معصوم کی قیادت نہ ہو، خطا کار قائد نہ ہو. اس کا یعنی دیکھیں دو قسم کے گناہ ہے نا. ایک پوائنٹ جب تک عقل بیدار نہیں ہوتی مسلمان عمل کرے گا، شیعہ عمل کرے گا. دوسری کو کیا مطلب؟ بھائی پردہ آپ کریے، جب تک عقل بیدار ہوتے پردے کے کیوں مانے گا؟ نماز آپ پڑھیے، لیکن ظلم یہ نہیں ہے کہ کوئی شیعہ کہے. ظلم ہر آدمی کی طبیعت انکار کرتی ہے. اب غور کیجیے گا، معصوم قائد کو ہر آدمی چاہتا ہے. انتخاب جو کہ فطرت ہے. ایک آدمی کا انتخاب ہوتا ہے، بہت اچھا ملک کا کام کر رہا ہے، امریکہ کا پریزیڈنٹ، انڈیا کا پرائم منسٹر، اب اتنا اچھا ہو جائے کہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا، تب بھی انتخاب ہوتا ہے. اور ڈبیٹس ہوتے ہیں نا، ٹی وی ڈبیٹ ہوتے ہیں، ہم تم سے اچھا کام کریں گے. اگر دوسرے کو اچھا پاتے اسے ووٹ دیتے ہیں. وہ 4 سال ہے، اس نے اچھا کام کیا، پھر اس کا آواز دیں گے اس سے اچھا کام کرنے والا لاؤ، پھر الیکشن ہوگا، پھر ڈبیٹ ہوگا جو بہتر ہے. اس کا مطلب کدھر پڑھ رہے ہو؟ جتنا کم خطا کار ہمارا رہبر ہو، توجہ کیجیے گا. یعنی انسان چاہتا یہ ہے کہ ہمارا لیڈر معصوم ہو، جس میں کوئی خطا نہ پائی جائے. یہ صرف شریعت کی ضرورت نہیں ہے، انسان کی فطرت ہے. توجہ کیا آپ نے؟ بادشاہ نے توجہ کیا آپ نے؟ اب جب نکلا بڑی نماز روزے کے لیے، اب مجھے ایک خطبہ بتا دو، ایک خطبہ بتا دو حسین کا یا چوتھے امام کا، جس میں کہا کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ روزہ نہیں رکھتے. ہاں یہ ضرور کہا سامنے یدی شراب پی رہا ہے. ایک روایت میں بتا دو کہ یدی شراب پی رہا ہے، امام نے کہا کہ تو خلیفہ رسول بندہ شراب پی رہا ہے، کہا نہیں پتا، میرے جتے کے تیرے جتے. کہا جب مجھے نہیں مانتا تو چاہے شراب کے چاہے نماز پڑھے، کیا کرنا ہے؟ سلوا دے محمد آئے محمد. ایک بات تو کہا ہوتا کہ کیا کرتا ہے، نہ میرے بتاتے ہیں. ایک گنا بتا جب امام نے کہا ہمیشہ اپنا تعلق کرا جاؤ، میرے جسے کے تیرے جسے مجھے پہچان امام کسے کہتے ہیں کم سے کم یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ نہیں امامت کے لیے کہتے. امام حسین نماز کے لیے جان دی. میں تو اسے کہنا توہین کربلا سمجھتا ہوں، میں توہین کربلا سمجھتا ہوں. امام نے امام کے لیے جان دی تھی، مجھے پہچانو. اب سنیے کیا ہے، جب امام نے شروع کیا اپنا سفر، تو جب امام گئے کہاں بھروسے رسول پر، تو کیا کہا؟ میں آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں. اس میں بھی جگہ جو میں نے حدیث پڑھی، میں نکل رہا ہوں، وہ کیا ہو جاؤ میں نکل رہا ہوں. دنیا میں ہر آدمی کے میں قابل مذمت ہوتی ہے، خدا سے دور کرتی ہے. امام کی میں عین مشیت پروردگار ہوتی ہے. امام کی میں ایسی نہیں ہوتی ہماری جیسی میں. توجہ فرمائی آپ نے. اس لیے امامت کو پہچانو، جو نہیں پہچانتے. اس لیے میں اکثر جملہ کہتا ہوں کہ جو چیزیں کربلا سے پہلے ناقص ہو کر رہ گئی تھی معرفت امام میں، وہ چیزیں کربلا میں مکمل ہو گئی. اس کو لوٹے جس کے بعد مکمل کہتے جب امام عمرو ابن عبدالبت کے چہرے سے مولا علی اترے، لوگ کہتے نفس شامل ہو گیا. اور جس کا نفس اللہ کا نفس ہو وہ نفس برائی کی طرف لے جائے گا. ختم کر رہا ہوں. وہ اللہ کے مولا پہ اپنے نفس کی مخالفت کرنے پڑے تھے؟ نہیں. توجہ کیجیے گا، ایسا نہیں تھا. بلکہ اتر کے یہ بتا رہے تھے کہ جو میرے ساتھ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں ان کی صدا معرفت امام میں بلند نہیں ہے. میری شان کے دوسرے میں اترا ہوں، ان کا فرض یہ ہے کہ فرض قدر اتار دیں. ایسے کتنے واقعات پیغمبر کی زندگی میں گزرے ہیں. ان کی اب غور کیا آپ نے کہ امام کی شان میں جو تحقیق کی ہے، ایک ایسے مسلمان ہے جن کی سطح بلند نہیں ہے. یہ بات خندق میں مولا نے ایک جگہ پر لا کے چھوڑ دی تھی اور حبیب نے کربلا کے میدان مکمل کر دی. امام کہہ رہے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے، کہا نماز رسول کے ساتھ ہوگی. آپ کی شان میں کچھ تحقیق کی ہے، تلوار نکالیے جھپٹ پڑے. وہاں جو
کس طرح کے یہاں کے مکمل ہو گئے. سلوا دے دیا محمد والے محمد. ہاں حسین حسین ہر جگہ ہوتا ہے. حسین 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 حسین. جب تک حسین نہ ہو پھر کیا چیز کرے. اس لیے کہتے اس لیے وغیرہ وغیرہ تقریر کی سطح گرانا نہیں چاہتا. تو بتائیے آپ میرے باہر سے یہ مل کر کیا ہو رہا ہے؟ اپنا تعلق کرا رہے ہیں. اس لیے کہ یزید کی طرف کیا نہیں تھا. یزید کوئی ہرے رام کا نعرہ نہیں لگا رہا. نعرے تکبیر لگا رہے تھے اور شہداء کربلا کو شہید کر کے. نمازیں پڑھی جا رہی تھی. شکرانے میں مندر نہیں بنے تھے حسین کو قتل کر کے. مسجدیں بنی تھی تو نماز بھی تھی, روزہ بھی تھا, حج بھی تھا, زکات بھی تھا. یزید کو کوئی بادشاہ نہیں مان رہا تھا, خلیفہ رسول مان رہے تھے. کیا چیز تھی جو ادھر نہیں تھی؟ کہا میں نہیں تو کچھ نہیں, میں نہیں تو کچھ نہیں. میں آپ کی بیٹی کے بیٹا ہوں, میں نہیں کر رہا ہوں. یا تک کربلا میں ختم یہ نہیں کہا کہاں ہے جہاد کرنے والے, کہاں ہے رائے خدا میں جان دینے والے, کہاں ہے قرآن کی مدد کرنے والے, کہاں ہے رسول کی مدد کرنے والے. کہا کچھ نہیں پیغمبر, کچھ نہیں کہا مولا کائنات نے. یہ کہا کہ کہاں ہے میری مدد کرنے والے. حل من ناصر ینصرنا. اب میری شخصیت کا پوائنٹ بنی ہوئی ہے بس. میں ہوں اس لیے حسین حسین ہوتا ہے. ایک مل جل کے آپ کروا دیتے محمد علیہ وسلم. کون ہے جو میری مدد کرے؟ بس میں خود کو نہیں پڑھا کر مقرر کر رہا ہوں. اب بالکل آسانی سے آپ کو سمجھا دوں. میں کہا ٹھیک ہے, نماز کا ذکر کرو, اللہ کا ذکر کرو, نبی کا ذکر کرو, علی کا ذکر کرو, سب کا ذکر کرو. آگے یا حسین ہوگا یا اللہ پیچھے رہے گا. ہوگا یا اللہ نہیں رہے گا, اللہ یا اللہ. آگے یا حسین ہوگا یا محمد پیچھے ہوگا. آگے یا حسین ہوگا یا علی پیچھے ہوگا. آگے یا محمد ہوگا یا حسین ہوگا یا حسن, سب پیچھے رہے, سب بعد میں آگے. ہماری علامت کیا حسین رہے گی. اسی لیے ممبر رسول ہوتا ہے, مجلس مجلس حسین ہوتی ہے. بہت آرام سے. اب ہم جگہ گئے نا, ایک بار دو بار, ایک ہی بار گئے. خدا مبارک کروا دیتے محمد علیہ ہے نا. آپ لوگ باہر گئے ہوں گے نا, توجہ کیجیے, بہت آرام سمجھا رہا. کیوں یا حسین آگے رہے گا؟ توجہ کیجیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے ایک بات بتائیے, آپ شیعہ ہیں نا, ہو سکتا ہے پہلے مسلمان ہو نا. یہ انبیاء اور یہ مرسلین اور یہ کتابیں اور یہ صحیفے اور یہ خلیفہ اور یہ ولایت اور یہ رسالت, یہ سب آئے کیوں تھے؟ یہ سب آئے کیوں تھے مجھے بتائیے. میں کوئی بات جوش کر تک نہ کہیے, لیکن میں کہتا ہوں بہت اطمینان سے, صرف آپ کو جگانے کے لیے آواز میں زور لگا اور آواز اطمینان سے پڑھتا ہوں. یہ سب آئے کیوں تھے؟ یہ سب کیوں آئے تھے؟ بھائی لوگ کیوں آئے تھے؟ کم سے کم پہ آپ کو جنت ملے, جہنم سے بس, ہے نا. کم سے کم اس لیے کہا کہ ایک صحابہ نے ہمارے ساتھ قومی ہے جو جنت کی بھی بلند تھی, اتنی دور نہیں جانا سکتا کم سے کم. اور آپ کو بتا دیا جائے ٹھیک ہے سب کچھ پڑھو, کوئی ٹھیک نہیں ہو سکتا جہنم میں چلے جاؤ, نماز پڑھو, ٹھیک ہے شیعہ رہو مسلمان رہو جو بھی رہو, لیکن کوئی ٹھیک نہیں, جہنم میں بھی جا سکتے ہو. کوئی فائدہ ہوگا ماننے کا؟ نہیں ہوگا نا فائدہ. آرام سے کوئی بات نہیں, کوئی فائدہ ہوگا ماننے کا؟ نہیں ہوگا نا. کوئی جوش میں نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, بہت اطمینان سے. علی کا دیوانہ بھی عقل لگتا ہے. کسی کو مجھے شعر یاد آ گیا کہ شریعت سے سوائے ماتم شبیر کی منزل, وہاں واجب خرد مندی, یہاں دیوانہ پن واجب. ایک اور فرما رہے تھے ہم. بہت توجہ کیجیے گا. نتیجہ یہ اب تک یاد کرنے والی بات یہ تھی, امر بالمعروف والی تھی آپ کے ذہنوں میں انقلاب برپا کرنے کے لیے. اور یہ آج کے جتنے فارمس ہیں نا, اب آپ کے لیے آئیڈیل کون ہے کہ آپ جنت میں جائیں؟ بھئی آپ کے لیے آئیڈیل نمونے عمل تو کوئی ہوگا جس کو دیکھ کے آپ عمل کریں گے. تو آپ نبی بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. امام بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. تو آئیڈیل کون ہے جس کو دیکھ کے ہم بلند ہوتے ہیں؟ آئیڈیل کون ہے؟ آئیڈیل وہ ہے جو ان کے ساتھ ان کے سامنے عمل کر رہے تھے, اس لیے کہ وہ ہر عمل کو دیکھ رہے تھے, امام اور نبی, اور اس کے بعد اسے اوکے کر رہے تھے, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, یہ صحیح. فلاں صاحب ان کے طریقے سے کریں گے, مالک اشتر کی طرح کریں گے, سلمان, یعنی جو ان کے ساتھ تھا وہی گروپ تو آپ کے لیے آئیڈیل بنے گا. تو وہی تو گروپ آئیڈیل بنے گا جو ساتھ تھا, تو اس کا عمل جو ہے وہ سب سے بلند ہے, اسی پر درجہ بن رہا ہے. تو ٹھیک ہے, جب وہی گروپ آئیڈیل بنے گا تو وہ گروپ تو پھر 100% جنتی ہونا چاہیے. اب فارم بھر لیجیے آپ کیسے ہوگا.
یس ہوگا آج کل جو فارم بھرے جاتے ہیں نا خاص طور سے فلیٹ میں ہر جگہ، وہ پہلے ہی سے ماہرین جو ہوتے ہیں ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا، وہ پہلے ہی میٹنگ کر کے فارم بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں اونلی ٹک ایٹ یس اور نو. ہوتا ہے، دیکھا ہے نا. جب فلیٹ کا آپ اتریے ملتا کہ یو ہیو $10,000 یس، جہاں ادر کی گنجائش ہوتا ہے وہی ادر لکھا جاتا ہے کیونکہ ایکسپرٹ پہلے طے کر چکے ہوتے ہیں. یو ہیو 10 kg گولڈ، مثلا امریکہ لندن میں کھانا لے جانا منع ہے. یو ہیو اینی فوڈ، کیا لکھیں گے؟ یس اور نو. یو وزٹڈ اینی ادر کنٹری، یس اور نو. یہی تو. اب آرٹیکل کون بنے گا؟ آپ یہ سوال لگائیے، اس کے بعد میری بات کو کاٹ دیجیے کہ حسین حسین کیوں آگے ہوتا ہے ہر بات کیوں بات. بھائی یہاں چندہ بھی ہوتا ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، خطبہ بھی ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، لیکن وجہ سے حسین کہی جاتی ہے. اب آپ کام بولیے، جب آپ کو آئیڈیل کسے ماننا ہے تو وہ گروپ تو پورا جنتی ہوگا نا بھیا. تو پیغمبر کے مقابلے میں بلکہ اللہ کے نام کے اوپر لوگ اللہ کے نام پہ اللہ کو تلاش کرنے نہیں پہچان پائے، مشرک ہو گئے. تو اللہ کے مخالف جتنے لوگ ہیں سب جنتی ہیں. چلیے اب آپ ہاتھ چلیے تھوڑی دیر کے لیے، یس یا نو؟ نو ہے. اور اللہ کے نام پہ جتنے اللہ کا نام لے رہے ہیں، خارجی سے لے کے اپنے ملک سے لے کے کہاں تک سب جنتی ہیں. نو. رسول خدا کے مقابل میں جتنے آپ سے لڑنے کے لیے آئے سب جنتی ہیں. نو. جتنے رسول خدا کے ساتھ تھے سب جنتی ہیں. ہاں ساری ملکیں خراب ہو جائیں گی، یہاں بھاگے وہاں بھاگے وہاں بھاگے، آپ تک پڑھتے چلے آئے، آپ تک کو جنتی بنا دے گا. ابھی قلم رکا ہے نا. نو. چلیے ہم شیعہ مولا علی کو مانتے، مولا علی کے مقابلے میں جتنے لوگ لڑنے کے لیے آئے تھے سب جنتی تھے، جہنمی نا. اور جتنے مولا علی کے ساتھ تھے تو کہاں پورا مذہب ختم ہو رہا ہے، جنتی نہیں ملے تو فائدہ کیا. جتنے مولا علی کے ساتھ تھے، مولا علی خود کہتے ہیں کہ معافیت تم میں کے لے لیتا. ان کو جتنا دنیا کا بھروسہ ہے تم کو یہ بات جانتے ہیں نا کیا خیر وغیرہ وغیرہ تقریر مختصر کرنی ہے. اتنے مولا خارجی یہیں سے تو نکلے. امام حسن مشتاق بات کہ بھائی آپ کو آئیڈیل گروپ نہیں ملے گا تو پورا مذہب ہی آپ کا خراب ہو جائے گا. اور دلیل انشاءاللہ اتنی مضبوط آئے گی کہ آپ زندگی پر نہ بھولیں. میں ایسی بات کم کرتا ہوں تعلیم والی. اب حسن مصطفیٰ کے مقابلے میں جتنے لڑنے کے لیے آئے جنتی تھے، مل کے بولیے. اور جتنے حسن مصطفیٰ کے ساتھ تھے بھائی میں کہتا ہوں کہ معاویہ کے ڈر سے تھوڑی سلو کی تھی، ان خبیصوں کی وجہ سے کی تھی جو ساتھ بیٹھے مسلح لے کے جا رہے تھے. صلوات ہے محمد علیہ وسلم. ابھی تک یعنی فلائٹ لینڈ کرنے جا رہی ہے اور ایئرپورٹ آ چکا ہے. اب جنت کی ایئرپورٹ پہ ہمیں اترنا ہے. ابھی تک آپ نے یس پر نشان نہیں لگایا ہے. آدم سے لے کے حسن مصطفیٰ تک بات ہو چکی ہے. اب کربلا کے میدان میں آ جائیے، کربلا کے میدان میں آئیے. جتنے امام حسین کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے تھے سب جنتی تھے، اور جتنے امام حسین کے ساتھ تھے نہیں. جو ٹک نہیں لگائے گا جہنمی ہوتا چلا جائے گا. صلوات ہے جی آپ محمد علیہ. بات مکمل جو شہر پڑھا جا علماء رہتے ہیں، میرے دوست رہتے ہیں، میرے کلاس فیلوز رہتے ہیں، مولانا جودی صاحب قبلہ، مولانا علی صاحب قبلہ نظر سے میرے کلاس فیلو ساتھ پڑھے، میں ہر سال پڑھتا ہوں. میرے پکے دوست بھی بچپن کے ہیں. تو اس لیے علماء کی بات ہوتی تو کم سے کم علم پر ختم ہونا. اب معلوم ہوا نا آئیڈیل اب سمجھے کہ کیا ہوتے ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کے نام پہ حق و باطل ایک ہو گیا. لیکن اب حسین نے کربلا کے میدان میں اور ان کے اصحاب نے حق و باطل کو یوں الگ کر دیا کہ اب اللہ کے نام پر حق و باطل کو ملا کے چلا سکتا ہے، نہ رسول کے نام پہ چلا سکتا ہے، نہ علی کے نام پہ چلا سکتا ہے. اس لیے یہ حسین ہوتا ہے آگے آگے کسی کے نام پہ منافقت کرنا آنے کا نہیں. آپ سمجھا کہ بات مکمل نہیں ہوئی ہے. مولا پر آخری بات آ گئی. اب سمجھ میں آیا، اب سمجھ میں آیا. پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سب سے بڑی زیارت ہماری کامل الزیارات ہے. ساری زیارتیں اسی سے نکلتی ہیں. میرا دوست شجاع صاحب نے اردو میں ترجمہ بھی کیا اس کا، ابھی خوب سے چھپ گئے ہیں. بڑی کہ ساری زیارتیں ہیں نا، ساری زیارتیں اٹھا کے دیکھ لو 1200 سال کی امام کی. اب سمجھ میں آیا کہ زیارت انصار محمد کیوں نہیں پڑھی جاتی، زیارت انصار علی کیوں نہیں پڑھی جاتی.
زیارت انصار آدم کو نہیں پڑھی جاتی، اگر پڑھی جاتی ہے تو صرف زیارت انصار حسین ہی پڑھی جاتی ہے۔ صلوات محمد والے شہداء احد وغیرہ کی زیارت حج آپ نے کی ہوگی، لیکن مطلق کسی کے انصار کی زیارت نہیں ہے، جیسے کہ 100% کسی کے انصار آئے نہیں ہے۔ اور جب حسین کے قدموں سے وابستہ ہو گئے تو یہ نہیں کہا جاتا پہلے کہ تم انصار حسینی ہو، بات اللہ سے شروع ہوتی ہے، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، انصار رسول اللہ، انصار امیر المومنین، انصار فاطمہ الزہرا، انصار حسین مجتبی۔ جب حسین کے قدموں سے وابستہ ہو گئے تو خدا کے بھی انصار ہو گئے، محمد کے بھی انصار ہو گئے، علی کے بھی انصار ہو گئے، فاطمہ کے بھی انصار ہو گئے، حسن کے بھی انصار ہو گئے۔ صلوات محمد والے زیارت وارثہ پڑھی جاتی ہے حسین کی، اور زیارت صرف انصار حسینی کی۔ اللہ اکبر، بس بات تمام۔ عزیزان کرام، میں نے کیسے پڑھا مجھے خود بھی نہیں معلوم، چائے پلانے والے کو اللہ اچھا رکھے کہ اس سے کسی بھی چائے پلا دیں۔ صلوات دے دو اور کیا آپ نے زیارت وارثہ حسین کی ہے، عباس بن حسین زیادہ، اور صرف ایک انصار کی پڑھی جاتی ہے۔ اگر نمونہ ہے تو انصار حسین۔ آپ سمجھیں کہ حسین حسین کیوں ہوتا ہے؟ سب ہو سکتا ہے جب تک حسین حسین ہوتا رہے، آپ کو باقی کبھی نہیں کرتے۔ اور جب اسلام کے نام پر لوگ اہل بیت کو الگ کرتے ہیں تو اس کی سائیکولوجیکل وجہ یہ ہے ان کا نام اگر رہے گا تو اسلام کے نام پہ ہم فراڈ ہیں، اور کوئی وجہ نہیں۔ اور جو اسلام کے نام چاہے ان سے الگ ہوتا ہے، ان کا نام رہے گا تو پھر اسلام کے نام میں فراڈ نہیں کرتے۔ بھائی جانے کا ایک بات ختم۔ ایسے انسان نے امام نے فرمایا تھا علم امامت سے جتنے بھی سب آ گئے، بڑا رو رو کے اپنے انصار کو یاد کرتے تھے۔ امام اللہ اکبر، دائیں اور بائیں دیکھتے، اسی لیے زیارت ہے کہ آدمی آسمان کے نیچے کھڑا ہو، ایک مرتبہ دائیں دیکھے ایک مرتبہ بائیں دیکھے، ارے آسمان پر دیکھے، اس منظر کو یاد کرے۔ جب امام دائیں بائیں دیکھ اپنے انصار کو یاد کرے تو خالی اتنا کہہ دے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس ایک اور حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ مفاتی میں شعبان کے اعمال میں یہ زیارت ہے، اور کامل زیارت نہیں پسی جانے کا اپنے انصار کو ایسے ایسے انصار۔ اللہ اکبر، اس لیے یزیدی لشکر میں جب فوجیں آتی تھی یزیدی لشکر میں تو یہ حکم تھا، عمر سعد کا یہ حکم تھا، یزید کا یہ حکم تھا کہ جب میدان کربلا کے قریب پہنچنا تو پہلے اپنی لگاموں کو ڈھیلی کر کے اور جانوروں کو گھوڑوں کو ذرا سا آرام دے لینا، اور جب میدان کربلا کے قریب پہنچنا تو گھوڑوں کو تیز دوڑاتے ہوئے جانا تاکہ حسین کے بچے دہل جائے، حسین کے لشکر والے دہل جائے۔ جب نعرہ تکبیر بلند کیا ان لوگوں نے کہا کس کا لشکر آیا؟ کہا فلاں کا لشکر آیا۔ کہا کس کا آیا؟ کہا فلاں کا لشکر آیا۔ جب سب کے لشکر تو آتے رہے، جناب بار بابو بھیا یہ بتاؤ کہ ہر ایک کا لشکر تو آ رہا ہے، کیا تمہارا کوئی چاہنے والا نہیں آ رہا ہے؟ جب سنتی ہوئی یزید کے لشکر والے آئے، تمہارے دشمن آئے، تمہارے خون کے پیاسے آئے، ہم نے اب تک یہی سنا کہ تمہارا چاہنے والا نہیں، کہا نہیں، نہ گھبراؤ بہن، ایک چاہنے والا ہے ہمارا، تو کیوں نہیں بلا لیتے؟ آپ نے ایک مرتبہ قلم لیا اور کاغذ لیا، حبیب کو خط لکھا۔ ایک جملہ آپ کو کہہ دوں روک کے، دوستی اس دنیا میں اب ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن لفظ دوست اور فرینڈ جو ہے نا یہ بڑا عظیم لفظ ہے دنیا کے اندر۔ سنیے حبیب کی عظمت، مسائل پڑھو۔ آدم سے لے کے امام ضمانت تک 1,24,000 انبیاء اور 12 اماموں میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کو کسی معصوم نے یہ کہا ہو یہ میرا فرینڈ ہے، یہ میرا متر ہے، یہ میرا دوست ہے۔ ایسا کسی کے لیے، صرف حبیب کے لیے کہ حسین کے دوست ہیں، جو زیارت کرنے گئے ہم اللہ ہم سب کو بیوی بچے ہمیں ساتھ منظر زیارت نصیب کرے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دوست کھیلنے کے لیے آتا ہے نا، چلو کھیلنے چلو، دروازے کا کھڑا رہتا ہے، ایسی مولا کی دری کے اوپر، دروازے کے اوپر حبیب کی چھوٹی سی دری ایسی لگتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دوست کے دروازے کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ بیچارہ گرامی حسین نے خط لکھنا شروع کیا، من الحسین علی الی عروض الفقی، ادھر حسین نے خط مکمل کیا، خط لکھی، ادھر دستخط کی، بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے بہن خط پڑھ رہی تھی۔ جب خط مکمل کر کے بند کرنے لگے لفافے میں رکھنے کے لیے، بہن نے کہا بھیا ابھی خطرہ بند کرنا، میرے طرف 3 لفظ اور لکھ دو۔ کہا بہن کیا لکھ دوں؟ کہا اللہ جل حبیب جلدی آنا، فاطمہ کا لال کربلا کے میدان پہ گرا ہوا ہے، اور ادارے گرے میں حسین نے لکھا
حبیب کی وہ شخصیت ہے کہ بچپن میں ایک مطلب پیغمبر ایک مکتب کے پاس سے گزر رہے تھے، رونے کی آواز آئی، فوراً مکتب کے اندر گئے اور پوچھا معلم سے کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اور حبیب نے بتایا تھے کہ اس کا حافظہ اور میموری کام نہیں کرتی ہے، معمولی کام نہیں کرتی ہے۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا جاؤ اس کا حادثہ آپ سے غیر معمولی ہو جائے گا، اور اس کو کبھی چھڑی نہ مارنا۔ اللہ اکبر! عجب نہیں کہ کیا حبیب کی لاش طرف نہ جاتی ہوگی۔ یا رسول اللہ، آپ کو یہ گوارا لگے مجھے لگتا ہے آپ کی نوازیاں درے پدرے کھا رہی ہے، اللہ نے کوڑے پکوڑے لگائے جا رہے ہیں۔ پہلے سنی، ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کے دروازے پر قاصد پہنچا، خط لیا، خط لینے کے بعد دیکھا، بیوی سے آ کے کہا فرزند رسول نے بلایا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا کیسی باتیں کرتے ہو، چاہتا ہو کہ تم بیٹھو میں جاتی ہوں، تم مجھ سے پوچھتے ہو، ارے جلدی جاؤ۔ اللہ اکبر! آپ جانتے ہیں واقعہ محرم میں سنا بھی ہوگا، بات تمام کی، بس اپنے غلام سے یہ کہا کہ دیکھو گھوڑے کو لے کے جاؤ اور سرحد کوفہ پہ کھڑے ہو جانا، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ابھی ادھر تیار ہو کے نکلے اور دوڑتے ہوئے ایک مرتبہ گھوڑے کے پاس سے کیا دیکھا، گھوڑا بے چینی سے زمین پر ٹھاپے مار رہا ہے اور غلام بار بار کہہ رہا ہے نہ گھبرا، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں جاؤں گا حسین کی مدد کرنے۔ ابھی ابن سوس نے آیا آقا، آج یہ نوبت آ گئی، یہ غلام مدد کے لیے جا رہا ہے۔ غلام کو رخصت کیا، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ بھائی سنو، طریقہ یہ تھا کہ امام ایک کرسی پر بیٹھ جاتے اور ایک طرف عباس، ایک طرف علی اکبر، ایک طرف ہلال، ایک طرف جو ہے سارے اصحاب آپ کو پہرا دیا کرتے تھے۔ امام کرسی پر شان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ اللہ اکبر! اس لیے تو بار بار اپنے اصحاب کو یاد کرتے تھے، اس لیے تو بار بار اصحاب کا ایسے باوفا کہ ہم میری بات اب مکمل ہو گئی آ کے جو میں نے بات شروع کی تھی مسائل میں۔ امام نے فرمایا، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں یسو کا فارم میں نے تھوڑی بنوایا، امام خود فرماتے ہیں جیسے ساتھی مجھے ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھیا کو ملے۔ اللہ اکبر! بار بار یا صحابہ صحاب ابو سارل ہے جا، اے میرے شہ سواروں کدھر چلے گئے؟ حسین پکارتا ہے، آواز نہیں دیتے۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ کیا دیکھا، امام خیمے کے پاس بیٹھے ہوئے، ختم کر، امام خیمے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! اصحاب چاروں طرف ہے، لوگوں نے کیا دیکھا، کوفے کی طرف سے گرد اڑی، کوئی گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ اصحاب ایک مرتبہ آگے بڑھے، یہ کون ہے جو حسین کی طرف آ رہا ہے؟ اتنی دیر میں گھوڑا کافی قریب آ گیا، گرد کافی چھٹ گئی۔ ایک مرتبہ امام کرسی سے خود اٹھے، علی اکبر کو ہٹایا، عباس کو ہٹایا، زہیر کو ہٹایا، قاسم اور محمد کو ہٹایا، ہٹ جاؤ میرا دوست کوفے سے آ گیا۔ تو ایک مرتبہ امام نے ہاتھ پھیلائے، ابھی گھوڑے میں پسینے میں کر بیٹھے ہوئے تھے، گردن میں دوست کے ہاتھ ڈالا اور آگے بڑھنے کے وقت میرے دوست آ گئے، گلے سے لگا کے پیار کیا، گھوڑے سے بڑے پیار سے دوست کو اتارا۔ جیسے ہی گھوڑے سے اترے ایک مرتبہ حبیب رونے لگے۔ امام نے پوچھا حبیب کیوں روتے ہو؟ کہا جب آپ نے آخری دفعہ جب آپ گھوڑے سے اتار رہے تھے نا تو تھکا ہوا بہت تھا، لیکن اتنا سکون ملا کے تھکن ختم ہو گئی، لیکن اس وقت کو یاد کرتا ہوں جب آپ گھوڑے سے زخمی ہو کے زمین پر گریں گے، کون آ گیا آپ کو کر لے گا؟ عجب نہیں کہ امام نے جاتے آؤ، اے حبیب نہ گھبراؤ، چکیا پیس کر پالنے والی ماں ہوش میں میرے سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لا تنزع مني سعلهم ما أعطيتني أبدا اللهم تشهد بي عدوا ولا حسدا أبدا اللهم لا تردني في سوء استرسلتني أبدا اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا پروردگار مظلوم تعجیل فرما، ہمارے علماء ہمارے شاہد مسئلہ پر قائم دائم رکھنا، پاکستان میں، عراق میں، لبنان میں، سیریا میں ہر شہر کی حفاظت فرما، جناب صلاح تمام روزہ مقدار کی حفاظت فرما، ظالمین خصوصاً کی پشت پناہی کرنے والے کے قابل اصلاح فرما، ان کو اصلاح فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم نبی اللہ، السلام علیکم عبد اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم جدی بابی، السلام علیکم امہ کبارکی، السلام علیکم المعصوم من بدکن کا سلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم الفضل عباس ابن عامر بن الحسن صاحب اللواء الفربحہ موضن فضل الغنی کفل الکتبہ ہمارے بنی ہاشم باب الحسین صلی اللہ علیہ مراد باب الحجاہ حواجت الصالح باب صاحب چوتھا چل کربلا کاشف الکرب قبل الحامل